فرض نماز کے آخری 2 رکعات میں مسنون قرأت کیا ہے؟ اگر مسنون قرأت ہے تو اس کی دلیل فرما دیں۔ فرض نماز کے آخری 2 رکعات میں مسنون یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ بدائع الثناء کے اندر موجود ہے کہ علی وابن عباس رضی اللہ عنہما کانا یقولان المصلی بالخیار فی الاخرین ان شاء قرأ وان شاء سکت وان شاء سبح۔ اگر چاہے تو وہ مصلی اگر چاہے تو فرض کے آخری 2 رکعات میں وہ کچھ قرأت کر لے، یا وہ خاموش رہے یا تسبیح پڑھ لے۔ چنانچہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسنون طریقہ ہے سورہ فاتحہ کی قرأت کر لے۔ البتہ جہری نمازوں میں فرض کی پہلی 2 رکعات میں تو وہ خاموش سنے، اور آخری 2 رکعات میں وہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں آخری 2 رکعات میں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا لیکن علی وجہ الثنا، سورہ فاتحہ تو پڑھے لیکن وہ ثنا کے طور پر پڑھے، لہذا یہ پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، مسنون قرأت ہے۔ بدائع الثناء کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے۔ خواتین کے اذان ہونے کے کتنی دیر بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ خواتین اذان ہونے کے فوراً بعد بھی اور تاخیر سے بھی پڑھ سکتی ہے، جب تک وقت باقی رہے وقت کے اندر اندر وہ نماز پڑھ سکتی ہے، جب چاہے وہ پڑھ لیں۔ الاذان الاعلام بدخول الوقت، اذان جو ہے یہ وقت کے دخول کے سلسلے میں ایک خبر ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا نماز پڑھ لیں۔ لہذا اذان کے بعد جب یہ معلوم ہو چکا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو نماز کے وقت کے باقی رہنے تک جب چاہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ مفتی صاحب کیا غسل جنابت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، غسل جنابت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی کی چھینٹ نہ پڑا ہو۔ چنانچہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت إني كنت جنبا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إن الماء لا يجنب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس پانی سے وضو فرمانا چاہ رہے تھے جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے جنابت کے بعد غسل طہارت کیا تھا، تو جب اس بیوی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے جا رہے ہیں، تو اس بیوی نے منع فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ابھی اس سے غسل جنابت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، کہ پانی کسی چیز کو ناپاک نہیں کرتی، لہٰذا پانی کے اندر اگر کوئی ناپاکی اگر گری ہوئی ہو تو تب تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ جب تک وہ پانی پاک ہے، بچا ہوا پانی جب تک پاک ہے تب تک اس سے وضو کر سکتے ہیں، وضو درست ہے۔ لہٰذا غسل جنابت کے بچے ہوئے پانی سے اگر اس پانی کے اندر کوئی ناپاکی نہ گرا ہو تو وضو کرنا جائز ہے۔ مفتی صاحب آج کل ہر کسی کے پاس پرسنل گاڑی نہیں ہوتی جس میں اپنے محارم کے ساتھ سفر کیا جائے، جس کی وجہ سے لوکل گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے اور مرد و زن کے اندر اختلاط ہوتا ہے، تو کیا اس طرح سے سفر کرنا درست ہے؟ جواب عرض ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، بعض چیزیں بعض وقت پر ضرورتاً جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ بسوں میں سفر کرنے سے اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، بسا اوقات ٹرین میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ضرورتاً اس کی اباحت ہے، جائز ہے، سفر کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو، کہ وہ 77 کلومیٹر دور بغیر محرم کے وہ تنہا سفر نہ کرے، اس سے کم پر سفر کر سکتی ہے۔ پھر اگر محرم بھی ہے اور اختلاط مرد و زن ہو جاتا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھے، ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں پر مردوں سے ملنے کا، اس سے ٹچ ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ تاہم اگر بچتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، سفر کے حالات بس کے حالات یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، لہذا جائز ہے۔